بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تفسیر رضا، اور آج سے ہم قرآن پاک کی ایک نئی سیریز شروع کریں گے جس میں قرآن پاک کی بے شمار واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہمیں فالو کر لیں۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تخلیق آدم علیہ السلام، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فارمیشن کیسے ہوا، کس طرح سے انہیں بنایا گیا۔ پیارے ناظرین، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوئے اور اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی۔ جیسے ہی مٹی اٹھانا تھا کہ پوری روئے زمین کی اوپری پرت یعنی کہ فرسٹ لیئر آف لینڈ ایک چھلکے کے مانند ان کے ہاتھوں میں سما گئی، ان کی مٹھی میں سما گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی 60 ڈیفرنٹ کلرز آف سوئل اور ڈیفرنٹ نیچر آف سوئل اس میں موجود تھی، جیسے سفید، سیاہ، سرخ، زرد، ان رنگوں والی مٹیاں۔ اسی طرح سے سخت، شیریں، تلخ، نمکین و فیکی وغیرہ ان کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے یعنی ڈیفرنٹ واٹر سے گوندھنے کا حکم فرمایا۔ جس طرح سے آٹا کو گوندھا جاتا ہے اسی طرح سے اس مٹی کو گوندھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ اور گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گار بن گئی، یعنی جس طرح سے ایک کیچڑ ہوتا ہے اسی طرح سے بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجھتی ہوئی مٹی بن گئی، یعنی ایسی مٹی جس سے کسی کو شیپ دیا جا سکے۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں تک پہنچی یعنی کہ ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ جیسے ہی الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حوالہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ 43، قرآن پاک میں پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ پیارے ناظرین، ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا ہے، چنانچہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں یعنی ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ نیچر آف سوائل سے مل کر کے بنا ہے، ان کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے آپ کی اولاد
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم انسانوں میں مختلف رنگوں اور مختلف قسموں کے مزاجوں کے لوگ موجود ہیں۔ حوالہ: تفسیر سعدوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 49، پارہ 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30، قرآن پاک میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے 900 سال تک عمر پائی اور باوقت وفات، یعنی کہ جب آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، وصال کر گئے، تو آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی ذاتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ حوالہ: تفسیر سعدوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 48، قرآن پاک میں، پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا: ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ریفرنس: پارہ 3، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 59۔ ترجمہ کنز ایمان: عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جاؤ تو فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِینٍ لَازِبٍ۔ ریفرنس: سورۃ الصافہ، آیت نمبر 11۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور کہیں پہ یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ۔ ریفرنس: پارہ 14، سورہ نمبر الحجر، آیت نمبر 26۔ ترجمہ کنز ایمان: اور بے شک ہم نے آدمی کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ یعنی کالا بودار غار تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ کچھ بھی بولنے میں یا سننے میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔